ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے اور میں برائیوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں خود اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس برائی سے میرا سامنا نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، اسلام آیا، خیر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شر سے نکال کر خیر میں لایا، تو کیا اس اسلام کے خیر کے بعد پھر کوئی اور شر آنے والا ہے؟ اس کے بعد اور کوئی برائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گی، جس اسلام میں تم ہو اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا۔ اس صحابی نے فرمایا کیا وہ شر جو آئے گا، وہ برائی جو آئے گی، اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلی، یہ پوری حدیث سن لیجیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح حدیث پاک۔ پہلے انہوں نے پوچھا ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، کفر و شرک میں تھے، اسلام میں آئے تو ایک برائی سے نکل کر خیر کی طرف آئے۔ اب پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر کبھی اور کوئی برائی آنے والی ہے، شر آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آنے والا ہے۔ اس شر کے بارے میں کیا کیا حضور نے فرمایا وہ بھی بتا دوں۔ لیکن حضرت حذیفہ نے اس کے بعد کا بھی پوچھا، کہا وہ شر جب آئے تو کیا اس کے بعد پھر کوئی بھلائی آئے گی کہ نہیں آئے گی، خیر آئے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شر پہ شر، شر پہ شر آ رہا ہے، لیکن میرے نبی کی بشارت کے بعد یہ سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، اس سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا نا کہ کیسا شر آئے گا، ہم تو جہالت سے نکل کر کے اسلام میں آئے، یہ خیر ہے، اس کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گا وہ ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمان کہلانے کو بھی جھجکتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کو مسلمان کو ایسا دیکھیں گے جیسے کسی چور کو یا زانی کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ شر کا زمانہ، یعنی لوگ اس کو دکھا دکھا کر کے بولیں گے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، مسلمان ہونا تعجب کی بات ہو جائے گی، ایسا شر آئے گا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے زانی کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، ایک سچے مومن کو ایسا دیکھا کریں گے۔ یہ زمانہ آئے گا، تم شرمانا مت کہ لوگ مجھے اوپر سے نیچے ایسے تارتے ہیں، اتنا گھورتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں۔ تم مومن ہوگے تو دیکھیں گے ضرور، اور دیکھے جاؤ گے۔ ان کے دیکھنے پر میں اپنا امامہ کیوں اتاروں، ان کے دیکھنے پر میں اپنی داڑھی کیوں نکالوں، بلکہ وہ گھور گھور کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وہ شر کا زمانہ آئے گا کہ لوگ تعجب سے دیکھا کریں گے، مومن کو تعجب سے دیکھیں گے اور تانا بھی ماریں گے کہ یہ دیکھو بڑا مومن بنتا ہے، یہ بڑا مسلمان لگتا ہے۔ ابھی وہ زمانہ اتنا زیادہ عام تو نہیں ہے، لیکن نمازیوں کو تو تانا دیتے ہیں، ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو، امامے والوں کو تو تانا دیتے ہی ہیں۔ حضور کی سنت پر جو آتا ہے اس کو نہیں لوگ مذاق میں لینے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کفار و مشرکین جو مذاق کر رہے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن کوئی مسلمان اگر حضور کی سنتوں کا مذاق کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے کفر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ اب سنو، اتنا ہی نہیں، اس شر کے بارے میں حضرت حذیفہ نے جو پوچھا تھا، یہ خیر کے بعد جو شر آئے گا، برائی آئے گی، وہ کیا کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا کہ ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا، مسلمان بن کر کے رہنا اور مشکل۔ مفہوم حدیث بتا رہا، ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ہتھیلی پہ جیسے انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے آج، امانت کے ساتھ برقرار رہنا، نظروں کی حفاظت کے ساتھ قائم رہ جانا، حضور کی سچی محبت، عقیدت اور ان کی الفت کے ساتھ اس زمانے میں جی لینا، اپنے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے سے کم نہیں ہے، یہ کم نہیں ہے میرے عزیزوں، بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اب سنو ایک اور حدیث، یہاں تک تم پریشان ہو چکے ہوں گے، اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ کبھی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو حضور فرماتے تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ وہ فتنوں سے بچ کر چلا گیا، ہم سے پہلے چلا گیا، اب محفوظ سویا ہے، اور ہم روزانہ ایک نئے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت آئے گی ایمان والوں پر۔ اور اتنا ہی نہیں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مومنوں پر جو شر کا زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، قرآن نہیں رہے گا، لفظ باقی رہ جائیں گے. اور مسلمانوں میں نمازوں سے دوری، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قرآن تک ان کے بیچ میں نہیں رہے گا، قرآن کے لفظ رہ جائیں گے. کا مطلب یہی ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کتنوں کے پاس ہے. پاس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھے والا پیپر والا قرآن وہ تو گلے میں بھی لٹکا کر کے گھومو، اس سے کیا ہونا ہے؟ جب قرآن نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے اور نہ عمل کرنا آتا ہے، تو کیا یہ آج حالت نہیں ہے؟ قرآن کتنے کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ مجھے عجیب وہ مضحکہ لگتا ہے، لوگ قوالیوں میں تو جھومتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں اثر ہوتا. ان کو تو لگتا ہے کب ختم ہو رہی ہے، قرات کتنی لمبی کر رہے ہیں مولانا صاحب، نماز میں لمبی قرات ہو رہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعت کب ہو رہی ہے. اکا دکا جس کو قرآن ہوتا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ان پر آئے گا کہ ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا. تو صحابہ ڈر گئے، اتنا شر آئے گا ان کے پاس. حضور نے یہ بھی فرمایا چرواہے لوگ ہوں گے، کم ذات کے لوگ ہوں گے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنا کر سجا رہے ہوں گے، سب گھروں کی زیب و زینت میں لگے ہوں گے، آرائش میں لگے ہوں گے. آج یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر حکومت بھی کریں گے. وہ سب علامات آج دیکھنے کو ملتی ہیں. ہر چھوٹا بڑا، بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے، ایک چھوٹا سا آدمی بھی آج سب اس زیب و زینت میں لگا ہوا ہے. مسجدیں سجا دی جائیں گی اور اس میں نمازی نہیں رہیں گے. سب مسجدیں ماربل کی ہیں، سب مسجدوں میں قالین ہے، تقریباً مسجدوں میں اے سی ہے، سب آرام دہ چیزیں سب، لیکن سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈ رہی ہیں. نہیں ہے. یہ وہ زمانہ آئے گا. نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو سوال کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے اتنی علامتیں جو بتائی، ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر اور خوف ہے کہ نہیں؟ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہم کو مومن ہونے پر تانا دیں گے. اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا قتل عام بڑھ جائے گا، حرج بڑھے گا. لالچ کی بنیاد پر 100 لوگ ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچ جائے گا. اتنے زیادہ قتل عام، موتیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی. اب یہ سب تھا جو شر کا زمانہ ہے. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں آئے گا. جب پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم عام ہو جائے گا، اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا. یہ خیر کا زمانہ ہوگا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہدی کو اللہ پیدا فرمائے گا اور مہدی پوری امت کو جمع کرے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک میں نے پوری سنائی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے آنے تک ہمیں انتظار تو ہے. یہاں تک کہ لوگ بھول چکے ہوں گے دین کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے. دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے. ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی. وہ دور کیسا ہوگا؟ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک. یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے. جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 كذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے. وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے. قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو. پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے گی.
قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش، بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا، صبر کرو، صبر کرو۔ صبر دو قسم کا ہے، صبر علی المصائب، صبر علی المعاصی۔ مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے۔ جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر، مشقت آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے، یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ چھوٹا ہے، اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر لائے گی۔ ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر، ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں، آخری زمانے میں ہونے والے حوادث۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح بکھر جاتے ہیں، تم پر فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک دانہ پکڑنے جاؤ گے دوسرا نکل جائے گا، دوسرا پکڑنے جاؤ گے تیسرا نکل جائے گا۔ تم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک کا حل تلاش کرتے ہوں گے، دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرا تلاش کرو گے تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ ہمیں جینا تو اب انہی کے بیچ میں ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شر کے بعد خیر آیا، خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، پھر خیر کے بعد شر، لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہا، جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب، حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر جم گیا۔ اس کے بہت لوازمات ہیں، یہ بولنا آسان ہے۔ ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے، یہ کہا اور اس پر جم گیا، اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس پر جمع رہ گیا۔ پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر، آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو، ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے۔ دو ہی باتیں فرمائی حضور، ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے، اور دوسرے آخرت کے دن پر۔ یہ بہت اہم بات ہے، تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر، اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا، دیکھو گے تم اس کو، اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے گا۔ اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو، آخرت پر یقین۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ان کا مرید تھا، اس نے کہا کہ حضور انسان ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی، اجازت کے ساتھ کر لے۔ کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ۔ اس نے سوال یہ کیا کبھی کبھار گناہ کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو چاہیے۔ او
مرید تو پھیل گیا، حضرت نے کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا دو شرطیں، دو شرطیں۔ اس نے کہا جلدی بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا گناہ کرنا ہے، اگر برائی کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرے۔ پوری کائنات اس کی سلطنت میں ہے یا نہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں بے شمار کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی۔ لیکن سلطان الاولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک شرط تو یہ ہے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کے کر۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جائے وہ اس کی بادشاہت ہے۔ لیکن دوسری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری یہ ہے کرنا ہو گناہ تو اس وقت کرے جب تیرا رب سو رہا ہو۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں سے وہ باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل میں جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے، کوئی چیز نہیں بچی۔ وہ کب سوئے گا؟ نہیں، سونے والے خدا پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، سونے والے خدا پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کوئی اور ہوگا، 6 مہینے سوتا ہوگا، 6 مہینے جاگتا ہوگا۔ میرا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اور اونگ کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے۔ جس کائنات کو پورا وہ اپنے کن سے چلاتا ہو اس کے بارے میں نیند کا شائبہ بھی نہیں۔ تو دو باتیں جو محبوب الہی نے فرمائی، مرید دنگ رہ گیا، کہا کہ حضور ناممکن بات ہے، نہ میں اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کو اونگ آئے یا نیند آئے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر شرم کر، اس کی سلطنت میں اس کے دیکھنے کے وقت تو کیسے کر سکتا ہے؟ بچ جا، اس کے بعد پھر دوبارہ سوال نہ کرو۔ میرے عزیزوں، ان فتنوں کے دور میں، شر کے زمانے میں اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا یؤمن بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ مجھے وہاں تو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بہرحال آج مجھے صرف یہ حدیث پوری بیان کرنی تھی۔ جو حالات آج پیش ہیں، لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس کہ کیسا کیسا دور آ رہا ہے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اتنے کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ایک ایک چیز پر۔ میاں ابھی تو تم مسجدوں، خانقاہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات پر تنازعات قائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہ دور بھی آئے گا تمہارے کلمہ طیبہ پر، تمہاری زبان پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا۔ آ بھی گیا تمہاری اذانوں پر سوال، تمہاری نمازوں پر۔ آج یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش سے تم گزر رہے ہو، یہ وہ شر کا زمانہ ہے جس میں تمہیں صبر رکھنا ہے۔ اور صبر دونوں قسم کا، مصیبتوں پر بھی صبر کرو اور معاصی پر، گناہوں پر بھی صبر کرو، دونوں چیزیں۔ نوجوان طبقے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میرے عزیز بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان کا آخری عشر ہے، آپ اللہ کی ذکر کی مجلس میں آئیں۔ خدا را رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے دو چھوٹے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی جو اگلوں پہ نہیں تھی، آج تم پر ہے۔ تمہاری پوری جنریشن جو بات آنے والی ہے وہ تمہارے ہر نقل و حرکت کو دیکھے گی اور اس کو کاپی کرنے والی ہے۔ تم بزدل رہو گے تو نسلیں بزدل ہوں گی، تم گنہگار عیاش رہو گے تو تمہاری نسلیں اسی طرح سے پیروکار بن جائیں گی۔ تمہارے ان کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی نہیں ہے تمہیں کہ اپنے عیش و عشرت کو ٹھوکر مارے؟ ہم دنیا جو چاہتی ہے ویسے نہ بن کر کے آمینہ کا لال جیسا چاہے ویسے بن جائے؟ کیا اتنی چیز قربانی ہم نہیں دے سکتے اس دور میں؟ جہاں لوگ تمہارے رب پر سوال کریں، قرآن پاک کو جلا دیا جائے، تمہارے بزرگوں کی قبریں اکھاڑنے کی بات ہو، اب بچا کیا تمہارے ہوگی؟ کیا یہ دور تمہارے تاش کے پتوں پر بیٹھنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارے شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارا پورا 24 گھنٹے انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ تم سے سوال ہوگا ہر گھڑی کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی
निगहबान है। जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी, तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की, तेरे अंडर में थी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से।